کتاب ہے مسند الامام زید۔ اچھا، یہ گھمن صاحب نے، مولانا الیاس گھمن صاحب جو دیوبندی مبلغ ہیں، جی جی، انہوں نے 20 تراویح پر ایک روایت پیش کی اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو مسند امام زید ہے، یہ کتاب، اس کا حوالہ یاد کر لو، یہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں امام زید، ان کی کتاب ہے اور اس میں 20 تراویح کی روایت موجود ہے۔ 20 تراویح سنت ہے، فیصلہ حضرت علی نے دیا، مسند الامام زید، امام زین العابدین، بتا کتنی بہترین سند ہے مسند الامام زید، زید بن علی بن حسین بن علی، سارے آل بیت کے راوی ہیں، درمیان میں کوئی راوی بھی نہیں ہے۔ اگر آل بیت کو مانتا ہے تو 20 رکعت تراویح کیوں نہیں مانتا؟ پھر کہہ دے جو 20 رکعت نہیں مانتا وہ نبی کا بھی دشمن ہے، صحابہ کا بھی دشمن ہے، آل بیت کا بھی دشمن ہے۔ جو بند والے نبوت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آل بیت کو بھی مانتے ہیں، تراویح بھی 20 مانتے ہیں۔ مسند الامام زید، کتاب کا نام یاد رکھ لو، مسند الامام زید کتاب کا نام ہے، حضرت علی کا فیصلہ، تراویح 20 ہے۔ تو یہ مسند امام زید کیسی کتاب ہے؟ چھوٹی کتاب ہے، محدثین اس کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔ امام زید رحمہ اللہ تعالی غالباً 122 میں یہ فوت ہوتے ہیں، اگر یہ مجھے بھول نہ لگتی ہو تو ان سے یہ منسوب کتاب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کاشمیری اپنی املائی کتاب فیض الباری کے اندر یہ بات فرماتے ہیں کہ ان الآفت فی کتابی ہی من حیث جہالت ناقلی ہے۔ اس کتاب کے اندر بڑی آفت یہ ہے کہ اس کتاب کی سند کے جو راوی ہیں وہ مجہول ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ بات مولانا الیاس گھمن صاحب کو معلوم نہیں ہو سکی، انہوں نے یہ مطالعہ میں کوتاہی کی ہے یا پھر جان بوجھ کے؟ نہیں، اصل میں 20 رکعت کی وہ ایک جھوٹی موٹی روایت تھی نا، جی جی، تو چلیں اہل بیت کا نام استعمال کر کے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، بات تو یہ ہے۔ اور مزے والی بات یہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر جو کتاب کی سند ہے اس میں مجہور راوی وہ تو ہیں ہی ہیں، جی جی، کتاب کی سند جو ہے اس کے اندر ایک جھوٹا راوی، وزار راوی بھی موجود ہے، وہ عمر بن خالد واسطی ہے۔ یعنی عمر بن خالد الواسطی ایسا راوی تھا جو حدیثیں خود گھڑتا تھا؟ جی، حدیثیں گھڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف منسوب کرتا تھا۔ کتاب گھڑ کے امام علی و امام زید بن علی طرف منسوب کرنا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، اگر دیکھا جائے، بنظر انصاف دیکھا جائے، اور جرح و تعدیل کی کتابوں میں عمر بن خالد الواسطی کے حوالے سے وزا، کذاب، متروک سے نیچے جرح ہی نہیں ملتی۔ اچھا جی، تو گھمن صاحب کو چاہیے تھا کہ پہلے اس کتاب کی سند تو دیکھتے کہ علی بن زید سے منسوب کتاب کی سند کیسی ہے، اس کے بعد وہ اس کی روایت کی طرف مطلب کہ اشارہ کرتے یا روایت وہ پیش کرتے۔ ایک جھوٹی روایت سے جب کوئی روایت پیش کی جائے گی تو وہ روایت ہی جھوٹی ہوگی، تو جھوٹی روایت جو ہے کسی مذہب کو سہارا نہیں دے سکتی۔ یہ جھوٹی روایت پر جس مذہب کی بنیاد ہوگی وہ مذہب جو ہے نا وہ جھوٹا ہی ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محدثین سے جو ثابت کتابیں ہیں اور جن کی سندیں محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہیں یا جنہیں محدثین نے صحیح کہہ دیا ہے، وہ روایات، وہ آثار ہمیں اپنی تائید میں پیش کرنے چاہیے۔ تو مسند الامام زید یہ جھوٹی ہے، اس کے ناقلین نامعلوم ہیں، اور عمر بن خالد واسطی اس میں کذاب اور وزا۔ امام ابو زرع راضی فرمایا یضع الحدیث، اللہ، اچھا، حدیثیں گھڑتا تھا، یہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ محدثین ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں باخبر کرتے ہیں اور ہم ان کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے۔ یعنی عجیب بات ہے ہمیں پرواہ ہی نہیں اس چیز کی، آپ صاحب، کہ اتنی بڑی واضح بات کہ عمر بن خالد الواسطی کذاب ہے، جی جی، پھر بھی اس کی روایت کو مطلب اپنی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور مسند الامام زید جو کہ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب بتا گئے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں اس کے اندر آفت ہے۔ آفت، ہاں جی، کیا آفت ہے کہ اس کے ناقلین مجہول ہیں، اور اس آفت میں سے ایک 20 تراویح والی روایت بھی ہے۔ جی صحیح۔